سرکار دو عالم کو پیاری ہے ذات امیر حمزہ کی، سرکار دو عالم کو پیاری ہے ذات امیر حمزہ کی، بخشش کی سند مل جائے گی کر بات امیر حمزہ کی، بخشش کی سند مل جائے گی کر بات امیر حمزہ کی، بھر بھر کے جھولیاں آتے ہیں سب سائل جو بھی جاتے ہیں، بھر بھر کے جھولیاں آتے ہیں سب سائل جو بھی جاتے ہیں، طیبہ میں سخاوت جاری ہے دن رات امیر حمزہ کی، جب شاہ مدینہ کے در پہ میں حاضری دینے جاتا ہوں، جب شاہ مدینہ کے در پہ میں حاضری دینے جاتا ہوں، سرکار سے لے کر آتا ہوں خیرات امیر حمزہ کی، محبوب کے ذکر اجمل سے محبوب کو راحت ملتی ہے، محبوب کے ذکر اجمل سے محبوب کو راحت ملتی ہے، محبوب کے دل کی مرضی ہے ہو بات امیر حمزہ کی، جس نام سے کفر لرزا ہے وہ نام امیر حمزہ کا، جس نام سے کفر لرزا ہے وہ نام امیر حمزہ کا، ناموس نبی پہ کٹ جانا ہے پیغام امیر حمزہ کا، اس نام کا صدقہ، اس نام کا صدقہ اس کی بھی توقیر میں دل سے کرتا ہوں، گر مجھ کو کہیں بھی مل جائے ہم نام امیر حمزہ کا، طیبہ میں امیر حمزہ کو اصحاب سلامی دیتے ہیں، طیبہ میں امیر حمزہ کو اصحاب سلامی دیتے ہیں، دربار ہے سجدہ طیبہ میں ہر شام امیر حمزہ کا، کوثر کے ساقی کا صدقہ دو جام ملے ہیں اجمل کو، کوثر کے ساقی کا صدقہ دو جام ملے ہیں اجمل کو، ایک جام نجف کے والی سے ایک جام امیر حمزہ کا۔ احباب ذی وقار، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور نبی اکرم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے اندر چچا لگتے تھے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، لقب آپ کا اسد اللہ و اسد رسول ہی، اللہ کا شیر اور اللہ کے رسول کا شیر، اور عمر کے لحاظ سے بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ حضور سے 2 سال بڑے تھے عمر میں، یا حضور سے عمر میں 4 سال بڑے تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبوت کے 6 سال حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور اسلام کے قبول کا واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ایک دن کوہ صفا پر تشریف فرما تھے کہ ابو جہل کا وہاں سے جب گزر ہوا، وہاں سے گزرا تو اس نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخیاں کی، حضور نبی کریم علیہ السلام کی بے ادبی کی، اور عبداللہ بن جدان کی ایک باندی تھی وہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، جب شکار سے واپس آئے تو اس نے آ کر کہا کہ اگر کچھ دیر پہلے آ جاتے تو ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ جو کیا ہے آپ دیکھ کر برداشت نہ کر سکتے، آپ دیکھ کر برداشت نہ کر سکتے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گھر نہیں گئے، سیدھا بیت اللہ گئے، اور ابو جہل وہاں پر بیٹھ کر لوگوں سے کہہ رہا تھا میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کمان اتاری اور ابو جہل کے سر پہ ماری، ابو جہل کا سر پھٹ گیا، اور کہا سن لے ابو جہل، اگر آج کے بعد تو نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہا تو امیر حمزہ کا اعلان جنگ ہے تم کے ساتھ، کہا سن لے جو دین رسول اللہ کا ہے وہی دین امیر حمزہ کا ہے، جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہی دین میرا ہے۔ اب
اب اعلان تو کر دیا، ابھی کلمہ پڑھا نہیں تھا، اعلان کر دیا۔ اب دل میں شیطان کا وسوسہ آیا کہ دین چھوڑ دیا ہے، اپنے باپ دادوں کا دین چھوڑ دیا ہے، لیکن دل کے اندر یہ تھا کہ اگر یہ دین سچا ہے تو پھر ثابت قدم رہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کو آپ سے مل کر جب واپس حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں بدلہ لے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا چچا مجھے خوش کرنا ہے تو پھر کلمہ پڑھ لو، مجھے خوش کرنا ہے تو پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر احد کا میدان، یہ 15 شوال کو احد کا میدان سجا۔ یہ احد پہاڑ، میدان احد یہ مدینے سے 3 میل کی دوری کے فاصلے پر ہے، اور رستے کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک جگہ پر جب سارے لشکر کا جائزہ لیا تو 17 نوجوان ایسے تھے کہ جن کی عمر 14 سال سے کم تھی، جن کی عمر 14 سال سے کم تھی، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کو بھی واپس بھیج دیا۔ اندازہ لگا لیں کہ جہاد کا کتنا جذبہ تھا کہ 14 سال سے بھی کم عمر کے 17 نوجوان تھے، وہ بھی احد کے میدان میں لڑائی لڑنے کے لیے جا رہے تھے۔ اور ان میں ایک نام حضرت سعد بن حبشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے۔ غزوہ خندق کے اندر ان کی عمر پوری ہوئی، اور غزوہ خندق کے اندر جس جوان مردی، دلیری، بہادری کے ساتھ یہ لڑ رہے تھے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس بلایا، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کثرت اولاد کی دعا دی، اولاد کی برکت کی، نسل کی دعا دی۔ پھر دعا کی برکت یہ تھی کہ یہ 40 بھتیجوں کے چچا تھے، 40 بھائیوں کے یہ بھائی تھے، 20 بیٹوں کے باپ تھے یہ۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے نسل کی برکت میں کی دعا کر دی۔ اور پھر ان کی نسل میں سے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوتی ہے، وہ آپ ہی کی نسل سے ہے۔ اب یہی میدان احد تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس میدان کے موقع پر، احد کے میدان میں انہیں وہ لقب ملا کہ کائنات کا ہر مسلمان یہ کہتا ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ لیکن احد کے میدان میں حضور فرما رہے ہیں فدا کا ابی و امی یا سعد، اے سعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ کتنی بڑی شان کے مالک ہیں۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ یہ احد کی واقعے سے، میدان احد سے پہلے ایک رات دعا کی دونوں نے۔ حضرت عبداللہ بن جحش نے دعا کی کہ باری تعالیٰ کل میدان احد کے اندر میرے مقابلے میں کوئی عام بندہ نہ بھیجنا، میرے مقابلے میں کوئی عام بندہ نہ بھیجنا، کافروں کا بڑا دلیر بھیجنا، کافروں کا بڑا دلیر بھیجنا، اور میں اسے تیس نیس کر کے واصل جہنم بھیج کر دوں۔ اور حضرت عبداللہ بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے آمین کہا۔ اب حضرت عبداللہ بن وقاص دعا کر رہے ہیں، اب آپ نے دعا کی، آپ کہتے باری تعالیٰ میدان احد کے اندر کل جنگ کے میدان میں میرے مقابلے میں کوئی عام بندہ نہ بھیجنا، کافروں کا دلیر بڑا بہادر بھیجنا، میں اس کے ساتھ لڑوں، وہ مجھے شہید کر دے، پھر وہ میری آنکھیں بھی نکالے، میرا کان کاٹ دے، میرے ناکوں کو کاٹ دے، اور پھر میرے ناکوں کو ناک کاٹ دے، اور پھر میں میدان میں پڑا رہوں۔ کل محشر کے دن تو مجھ سے پوچھے کہ اے عبداللہ تیرے ہاتھ کدھر ہیں، تیرے ناک کدھر ہیں، تیرے کان کدھر ہیں، تیری آنکھیں کدھر ہیں، تو میں کہوں باری تعالیٰ تیری راہ میں سب کچھ قربان کر دیا ہے، تیری راہ میں سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ اس جذبے کے ساتھ میدان احد کے اندر صحابہ تشریف لا رہے تھے۔ اور پھر اسی احد کے میدان کے اندر ایک اور صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے ابو سفیان پر حملہ کیا اور میں نے اس کی گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر زمین پر جب گرایا، وہ زمین پر گرا تو اس نے آواز دی، مدد کے لیے بلایا، اس نے مدد کے لیے بلایا۔ کہتے ہیں کافر اس کی مدد کو آئے اور کافروں نے حضرت حنظلہ پر حملہ کر دیا اور نیزہ آپ کے جسم کے اندر پیوست ہوا اور آپ جام شہادت نوش کر گئے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین اور آسمان کے درمیان بارش کے تازہ پانی سے فرشتے چاندی کے تھالوں کے اندر غسل دے رہے ہیں حضرت حنظلہ کو۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک دن پہلے میدان احد سے ایک دن پہلے آپ کی شادی ہوئی، رات آپ نے اپنی اہلیہ کے ساتھ گزاری، اسی حالت کے اندر میدان احد میں پہنچ گئے کہ کہیں میدان احد میں جنگ جہاد میں جاتے ہوئے لیٹ نہ ہو جائے، غسل بھی نہ کیا، وہی ویسے ہی پہنچ گئے۔ جب شہادت ہوئی تو پھر فرشتوں نے حضرت حنظلہ کو غسل دیا۔ غزوہ احد کے اندر کافروں کا ایک بہت بڑا بہادر عمر بن عبد ود، یہ 1000 بندے سے اکیلا لڑتا تھا، 1000 بندے سے اکیلا جنگ کرتا تھا، اور یہ کہتا ہے جانور کی کھال بچھاؤ، میں اوپر کھڑا ہوتا ہوں، کھال نکال کے دکھاؤ، کھال کے ٹوٹے ہو جاتے تھے لیکن اس کے پیروں سے کوئی کھال نہیں نکال سکتا تھا۔ یہ 1000 بندے سے اکیلا مقابلہ کرنے والا اتنا بڑا پہلوان میدان احد میں آیا اور اس نے کہا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا، کوئی مجھ سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے، اس نے کہا تعارف کرواؤ، تعارف کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ کہنے لگا میں تجھ سے نہیں لڑ سکتا، تیرے باپ کے ساتھ میرے اچھے مراسم ہے۔ کہنے لگا تیرے اچھے مراسم ہے لیکن میں تو لڑنے کے لیے آیا ہوں، میں لڑنے کے لیے آیا ہوں۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کلمہ پڑھ لے۔ وہ کہنے لگا کلمہ اور میں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کلمہ پڑھ لوں۔ آپ نے فرمایا اگر کلمہ نہیں پڑھنا ہے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جا، پھر جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ وہ کہنے لگا میں نہیں سمجھتا تھا کہ روئے زمین پر کوئی بندہ مجھے آ کر کہے گا کہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جا، اتنا بڑا بہادر کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا جنگ کے لیے تیار ہو جا، اور آپ نے فرمایا کر لے بار۔ اس نے عمر بن عبد ود نے حضرت علی کو کہا کہ کرو وار۔ آپ نے فرمایا نہیں، اگر میں نے وار کیا تو بچے گا نہیں، پہلے تو وار کر لے۔ اس نے وار کیا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈھال کے زور پر اس کے وار کو برداشت کیا، اس کے وار کو سنبھالا، اور پھر ایک ہی وار حضرت علی نے کیا، سر سے لے کر سارے جسم کو 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔